شیخ صاحب بہت بڑی بات آرمی چیف سے آپ نے کہہ دی ہے، اس کا کوئی آپ لگتا ہے کہ پہلے جو اپیلیں کی گئی ہیں اس کا بھی کوئی آؤٹ کم آیا ہے؟ ایک دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف پہلے سے درج مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات لگا کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، دہشت گردی میں پی ٹی آئی کے چھوٹا سوال کرو نا شامل کیا بابر جا رہا صاحب. ہے؟ دیکھیں ہمارے پر کیس ہے تو ہمیں فون کریں جی، ہمارا موبائل فون کھلا ہے، ہم تھانے میں جا کے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے لال حویلی پہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، احترام سے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز اور ایف سی نہ آئے. اگر ان کو یہ حویلی چاہیے تو ہم ویسے ہی خالی کر دیتے ہیں. باقی جو آئے گی وہ ہماری لاش سے گزر کے آئے گی. ہم قانونی طور پر اس کو سٹے ملا ہے. ایک آصف نامی آدمی ثناء اللہ کے اشارے پہ کھیل رہا ہے. وہ ثناء اللہ سے اس نے ایف سی مانگی ہے، اس نے رینجرز مانگی ہے، اور خود جو ایف آئی اے ہے وہ کورٹ میں بیان دے چکی ہے کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی کیس نہیں. اگر ہم کسی کیس میں مطلوب ہیں تو عسکری ادارے نہ آئیں، کوئی ہمیں فون کرے، ہم لال حویلی کے تھانے میں جا کر اپنی گرفتاری دے دیں گے. شیخ صاحب آپ کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، آپ دیکھیں 25 سال کی پولیس بھی واپس لے لی، سیکورٹی واپس لے لی، ہماری 25 سال کی سیکورٹی واپس لے لی. یہ 5 شہیدوں کی تصویریں دیکھیں. یہ لال حویلی کے پیچھے جو حملہ ہوا ہے، یہ دہشت گردوں نے جو حملے کیے ہیں اس میں 5 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. لال حویلی پر جو میری ذات پر نہیں تھی 25، ویسے میں نے بطور وزیر داخلہ تمام سابق وزیر داخلہ کو سیکورٹی دی. آن لائیو کہہ رہا ہوں، میں نے تمام سابق وزیر داخلہ کو ایک سیکورٹی جو ہے وہ دی، جو اس کا حق ہے. ہماری لال حویلی سے بھی سیکورٹی واپس لے لی. ہم پر کوئی حملہ ہوا، اگر ہم مارے گئے، پہلے ہم پہ 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں، تو اس کا ذمہ دار براہ راست رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور آصف زرداری ہوں گے. یہ بتائیے گا، لال حویلی آپ کے پاس اشروں سے ہے، اشروں سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایک چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی لال حویلی پہ. ابھی بھی اگر پولیس اور یا ایف آئی اے آتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کی رجسٹری جو جمع کرائی گئی ہے، متروکہ وقف املاک کہہ رہی ہے کہ وہ جعلی ہے، اور اس جعلی رجسٹری پہ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر یہ ہماری ملکیت جعلی ہے تو ہم نے پچھلے 40 سال سے یہ جمع کرائی ہے ہر الیکشن میں، تو ہمیں نااہل قرار دے دیں، ختم کریں بات کو کہ یہ جعلی ہے. اور لال حویلی چپتی ہے انہیں، یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ لوگوں کی خدمت کا مرکز ہے. ہم نے پہلا پبلک سیکریٹریٹ پاکستان میں بنایا لوگوں کی خدمت کا، جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، کیونکہ ہماری کوئی برادری یا قومی یا ہم نسلی یا فرقے کی سیاست نہیں کرتے، خدمت کی سیاست کرتے ہیں. لال حویلی پبلک سیکریٹریٹ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اور اگر اس پر چڑھائی کی گئی، اگر اس پر حملہ کیا گیا تو نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ہم اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں رہنے، ہاں کورٹس میں کیس لگے ہوئے ہیں. 15 تاریخ ہے جی، سب کے سامنے کہتا ہوں، عدالت میں انہوں نے 15 تاریخ کو جواب دینا ہے. لیکن ان کے ذہن میں اتنی گندگی اور پراگندگی رانا ثناء اللہ نے گھیری ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے، حالانکہ جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیو اور سما اور 24 میں نہ جائیں. میں کہتا ہوں نہیں، میں جاؤں گا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان 3 چینلوں پہ نہ جائیں، لیکن میں جاؤں گا. میری اپنی 1 سیٹ کی پارٹی ہے، کھڑا میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں سچ کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارا ملکیت جعلی ہے تو کورٹ میں جا کے کیس لگائے، 15 تاریخ ہے، کہیں کہ یہ جعلی ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تحریک انصاف کو باہر نکلنا ہوگا. عمران خان کی لات انشاءاللہ تعالی 8 دن بعد اس کا ایکس رے ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی سے مہنگائی کے خلاف 15 دن 30 دن کے بعد ایک ٹرین مارچ کریں، عوامی ایکسپریس پر آئیں، عوامی مسلم لیگ آپ کے ساتھ ہوگی، اور ورنہ کہیں بڑے جلسے کریں. دونوں میں جو بھی رائے ہے، کیونکہ پارٹی ایک شخص کی ہے جس کا نام ہے عمران خان. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کو طوالت دینے کے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے؟ دیکھیں میں یہ خبر آپ کو دی ہے اطلاعات پہ مبنی. یہ الیکشن
صوبائی اسمبلیوں میں نہیں کروا رہے، اس کا کیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں؟ میں نے اپنی خبر دی ہے اور اس پر میں قائم ہوں. 4 خبریں آپ کو دی ہیں. ایک کہ یہ صوبائی الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں کروا رہے. نمبر 2، آصم منیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ آصف زرداری عمران خان کی جان لینا چاہتا ہے. نمبر 3، میں نے عرض کی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے عسکری ادارے نہ آئیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں جیسے ان سے تعلقات ہیں. کوئی اور آئے گا تو ہم ان سے منت ترلا کر لیں گے. ہمیں آتی ہے یہ لال حویلی ہے، بابڑا بازار ہے، یہاں پھر اگر گلی محلوں میں کچھ ہوا تو پھر کسی کو گلے شکوے نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، ہم نے یہ بات بڑی ببا کے دول کہی ہے کہ غریب مر رہی ہے. قحط ہے، سارے ادارے سمجھیں کہ زمین آگ اگلنے والی ہے. مارچ اپریل میں اس ملک میں خانہ جنگی کے بھی خطرات ہیں. یہ بتائیں کہ جو آپ نے آصف زرداری سے متعلق بات کی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو میں شیئر کر سکتا ہوں. اب سر عام میں آصف زرداری کے گندے کپڑے اس شہباز کے گندے کپڑوں کی طرح چوک چوراہے میں تو نہیں پیش کرنا چاہتا جو کہتا ہے کہ میری سیاسی کمائی. اور کمائی تو ان کی ہے جو گھنگرو پہن کے بھی محنت کرتے ہیں. تمہاری کیا کمائی ہے؟ حرام کے مال پر تم نے رکھے. اور آپس میں گھر کی لڑائی ہے. آ جائیں، جب یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کریں گے، میں نے تو خود پیشکش کر دی ہے کہ فورس بھیجنے کی ضرورت نہیں. بھائی جان فون کریں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے. میں نے بند بھی نہیں کیا، حالانکہ ہر آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ اس سے لوکیشن ڈھونڈی جا رہی ہے. بابا لوکیشن سے تو وہ ڈھونڈے جو ڈر رہا ہو. ہمیں ایک فون کریں، جناب اس کیس میں ہم مطلوب ہیں، 4 کیسز میں ہماری پہلے ضمانت ہے، ہم خود تھانے میں جا کے پیش ہو جائیں اور میڈیا کو بتا دیں گے اتنے بجے پیش ہو. شیخ صاحب، پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی ایسی نگران حکومت آئی ہے جو انتخابات کروانے کی بجائے اس طرح کی کاروائیوں پر یقین رکھتی ہے؟ یہ پاگل ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں. جس شخص نے اسمبلی تحلیل کروائی ہے اس کا نام ہے عمران خان. اس کو پتہ ہے جب یہ الیکشن میں جائیں گے، جو ان کے الیکشن پولنگ دفتروں آفیسز سے، پولنگ سٹیشنوں سے جو پرچی کٹائیں گے وہ بھی جا کے عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہم یہی ہیں. جب خبر ہوئی، بڑی خبر آپ کو لال حویلی سے ہی ملے گی. پاکستان کی سب سے بڑی خبر آپ کو لال حویلی میرے سے ملے گی. ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، معاف کر دینا. تھینک یو، شکریہ. وہ میں نے بابر ملک صاحب، کوئی سوال جواب نہیں ہے، صرف آپ بتا دیں. بس جی چلو شروع کرنے لگیں. جی، ابھی ہم نے ابھی عوامی مسلم لیگ نے بھی سردار رازق صاحب کے ذریعے محسن نقوی کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب سارے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. اللہ کے بعد عدالتیں رہ گئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغل بچہ ہے اور یہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے اور بارگیننگ اور ساری خرید و فروخت کا سب سے اہم آدمی یہ ہے. الیکشن کمیشن نے گورنروں کو خط لکھا ہے کہ 90 دن الیکشن کی تاریخ دی جائے. اگر تحلیل ہوئی اسمبلیوں کی تاریخ بھی نہ آئی تو اس پہ بھی ہم کورٹ میں جائیں گے. ہم سوار تک انتظار کر رہے ہیں. ہم اس پر بھی عدالت میں جائیں گے کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے. اور پی ٹی آئی نے بھی آج درخواست دائر کی ہے، عوامی مسلم لیگ نے بھی درخواست دائر کی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ووٹ کے حق کے لیے ہم سپریم کورٹ میں اور نیب ترامیم کے خلاف بھی ہم سپریم کورٹ میں. سو تینوں کیسوں میں عوامی مسلم لیگ میری طرف سے سردار رازق وکیل ترجمان کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ہے. نمبر 1 محسن نقوی کی تعیناتی غلط ہے. نمبر 2 اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. نمبر 3 نیب ترمیمی آرڈیننس صرف انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے بنایا ہے. اسی کام کے لیے آئے تھے. غریب کو پھانسی، سزائے موت اور غریب کو قبر میں ڈال دیا ہے اور اپنے کیس ختم کرا دیے ہیں. اب عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان غلط فیصلوں کو کس طرح آئین اور قانون کی شکل میں درست کیا جائے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتا دیں کہ کیا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئینی طور پر بااختیار ہوتا ہے کہ وہ ترمیم کر سکتا ہے؟ اور دیکھیں، چہرہ میٹر کرتا ہے. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. چور جو ہے وہ چور کو ہی ساتھ رکھتا ہے.
نقب زن جو ہے وہ نقب زنی والے کو ساتھ رکھتا ہے. مال اکٹھا کرنے والا سارے سندھ کا فرنٹ مین محسن نقوی کو آصف زرداری نے نواز شریف اور اس کی شہباز شریف دو پارٹیاں ہیں, دونوں کے ساتھ وہ ہاتھ کیا ہے کہ یہ جو ہاتھ لگا لگا کے روئیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. شیخ صاحب, جو نگران حکومت ہے, جو کابینہ بنائی جا رہی ہے, کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ جو کابینہ کے اراکین ہیں, وزراء ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کی ایفیلیشن ہو؟ دیکھیں, آئین اور قانون تو یہاں کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا. جس ملک میں 2 ووٹوں کی اکثریت سے رات کے اندھیرے میں حکومت تبدیل کی گئی ہو, اب عدالت میں ہے کہ ایسا نگران وزیر اعلیٰ خاک الیکشن کمیشن کی پہلے عزت خاک میں مل گئی ہے, وہ پرچے کر رہا ہے فواد جیسے لوگوں پہ. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے 90 دن بہت ہی اہم ہے, کٹی کٹا نکل آئے گا. جی دار, کل چودھری پرویز الہی نے ایک بیان دیا. چھوڑیں, میں ایسے باتوں میں نہیں جاتا ڈار صاحب.